السلام علیکم، میرا نام اسد معروف ہے۔ میں ایک شیف ہوں۔ میں بات کروں گا فوڈ بزنس سے متعلق، خاص طور پہ پاکستانی فوڈ بزنس۔ پاکستانی فوڈ بزنس ڈپینڈ کرتا ہے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر، ہم کس قسم کا فوڈ کھانا چاہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ فوڈ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو قطعاً ہی مناسب نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں، مطلب ہماری بائنگ پاور اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم ایک اچھی کوالٹی کا فوڈ جو ہے وہ پرچیز کر سکیں، یا کوئی کمپنی ہمیں بیسٹ کوالٹی کا فوڈ جو ہے وہ بنا کے دے سکے۔ لیکن میں جب یہ مارکیٹ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس امپورٹڈ قسم کے ایسے آئٹمس پڑے ہوتے ہیں اور اسے پرچیز بھی کر رہی ہوتی ہے، تو میری یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ ہم بائی نہیں کر سکتے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم امپورٹڈ چیز تو بائی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوکلز جو ہے وہ چیزوں کو نہیں لیتے۔ جب ہم لوکل چیزوں کو نہیں لیں گے تو کوئی بھی کمپنی یہاں پر جو ہے ایسی مینوفیکچرنگ نہیں کرے گی، یعنی ہمارا انٹرپرینور، یعنی ہمارے لوگ ایسی چیزوں کو نہیں بنائیں گے۔ ہمارا بزنس کمیونٹی جو بزنس مین ہے وہ بھی ایسی انڈسٹری نہیں لگائے گا، نہ ہمارا کوئی انٹرپرینورز اٹھ کے جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایسی چیزوں کو انٹروڈیوس کرائے جو کہ بہت اچھی ہیں، جبکہ وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ان کو پرچیز کرتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہماری اکانومی میں بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اس سے، اور ہمارے جو بزنس مین ہیں یا جو لوگ جو انٹرپرینورز ہیں ان کو بھی اس چیز سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کی جائے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، اس لیے کہ میرے ملک میں وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں جس سے ہم ایک اچھی چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جس سے سب سے بڑی مثال ہے دودھ کی، ہم دودھ سے بائی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور اس دودھ کی کوالٹی کو اچھا کر سکتے ہیں۔ ان میں پڑھے لکھے لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ اس سے جو بائی پروڈکٹ بن رہی ہے، چیز ہے، یوگرٹ ہے، اور 10,000 چیزیں جو بن سکتی ہیں تو وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ فارمنگ ہے، یعنی کہ میٹ کے لیے فریش فارمنگ، میٹ فارمنگ، مطلب پولٹری اینڈ اینیمل فارمنگ ہے۔ ان ساری چیزوں سے، اور خاص طور پہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے، جو کسان ہے، وہ بھی ہمیں بہت اچھی چیزیں دے سکتا ہے اور اچھی کوالٹی کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، اور ہم اس سے بائی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، یعنی ہم اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ طریقے نہیں پتا، ہمارے فارمرز کو وہ طریقے نہیں پتا، ہمارے جو فارم جو بنا رہے ہیں، یعنی چیزیں پیدا کر رہے ہیں یا ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو یہ ساری چیزوں کا ادراک نہیں ہے کہ اسے کس کوالٹی کے حساب سے رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسٹینڈرڈ ہم مینٹین کر سکیں جو کہ ایک بہترین اسٹینڈرڈ ہے، اور ہم اپنی امپورٹڈ جو چیز ہے، فوڈ آئٹم ہے، ان کو ہم ریڈیوس کریں۔ ہم آئل باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، ہم زیتون کو لگا سکتے ہیں، کنولا لگا سکتے ہیں، اور دوسری ایسی اجناس ہے، سرسوں ہمارے پاس بہت ہوتی ہے۔ اس میں ہم اس کی پیداوار کو بڑھا کر ہم اپنی جو یہ ساری چیزیں ہیں اسے کم کر سکتے ہیں اور ایک اچھی قسم کی چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہمارے فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے آئیں اور انٹرپرینورز بنیں یا انٹرپرینورز کی ہیلپ کریں، اور ایسے انٹرپرینورز جو کہ اس طرف فوکس نہیں کر رہے۔ دیکھیے، فوڈ ایک ایسی چیز ہے، انسان جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ اتنی فریکوینٹلی یوز کرتا ہے، یعنی کہ وہ کم سے کم بھی دن میں 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، ہر 6 گھنٹے بعد کم سے کم بھی 8 گھنٹے کے بعد وہ ایک میل لیتا ہے۔ تو یہ ہماری سب سے بنیادی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے انٹرپرینورز کو چاہیے کہ وہ ان سب چیزوں پہ فوکس کریں، یعنی فوڈ پہ فوکس کریں، اور وہ ان سارے اسپیکٹس کو، ان سارے لوگوں کو ایک نئے طریقے سے لے کر آئیں جو کہ ایک مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، نیشنل ڈیمانڈ ہے، انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے، اس کی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں۔ ہم اچھی چیزوں کو انٹروڈیوس کرائیں،
اس کے اب ایک اور پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے جو اس کی کوالٹی وہ اور خراب ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں میں پریزرویٹو یوز کرتے ہیں, ایسے کلر یوز کرتے ہیں, ایسے کیمیکل یوز کرتے ہیں جس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی خاص, لیکن ہم پھر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی شیلف لائف کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے چکر میں. تو ہم اس کی کوالٹی کو گرا دیتے ہیں, اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے 1 سال 2 سال, لیکن اس سے جو ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اگر اب جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ ان سب چیزوں پہ واپس آ رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ اس وقت تو چلے ہی نہیں ہیں میری نظر میں, اور اگر چھوٹا بہت بھی کر رہے ہیں تو وہ ہم ایسی چیزوں کو ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھنا تو پسند کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیبل کو اور زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں, کس قسم کا پریزرویٹو ہے, کس قسم کے کیمیکلز انوالو ہوئے ہیں, کیا وہ ہماری باڈی کے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہے. تو دیکھیے میرا اس وقت مقصد ہے کہ ایک کلین ایٹنگ کی طرف جایا جائے اور ایک اچھی چیز پروڈیوس کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں سب کچھ دیا ہوا ہے, صرف اور صرف ہمیں اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. میری ان نوجوانوں سے اور ان انٹرپرینیور سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے آئیے اور اس کے اندر جو ہے ایسی کمپنیز کو کریٹ کیجیے اور ایسی جو ہے بزنس کو کریٹ کیجیے جو کہ انسان کو کلین ایٹنگ دے سکے. وہ ایسی پروڈکٹ بنائیے جس سے جو ہے وہ ان سب فرخوات سے دور ہو اور ہمیں ایک اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ پروڈکٹ ملے, اور وہ ہم 22 کروڑ عوام ہیں, ہمیں تو ایکسپورٹ کرنے کی بھی اتنی خاص ضرورت نہ پڑے, ہم خود کنزیوم کر سکتے ہیں. اور ہماری اگر کوالٹی بڑھ جائے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ چیز, وہ پروڈکٹ, وہ برانڈ پوری دنیا میں جا کر جو ہے وہ اس کی سیل آؤٹ بڑھ جائے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں سوچئے, بہت پوٹینشیل ہے, بہت گنجائش ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. ہمارے ملک میں بے تحاشا چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, بے تحاشا مسائل ہیں, وہ مسائل ہی انٹرپرینیور کا جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے. تو دیکھیے ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو سمجھیے اور اس چیز کے اندر دماغ لگائیے, اس چیز کے اندر جو ہے اپنا کوئی بھی کمپنی کریٹ کیجیے اور نیٹ ورکنگ کیجیے. یعنی کہ ایک بہترین جو مارکیٹر ہے وہ جائے فارمرز کے پاس, فارمنگ کرنے والے کے پاس, وہ جائے کسی بھی جو کوئی بھی چیز فوڈ سے ریلیٹڈ پروڈیوس کر رہا ہے اس کے پاس جائے, اور ایسے لوگوں کے پاس جائے جو کہ اس سے کچھ بنا سکیں, جیسے جسٹ لائک اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ. تو یہ ٹرائکا ہے, فوڈ ٹیکنالوجسٹ اور جو پروڈیوسر ہے اور مارکیٹر, یہ 3 ٹرائکا اگر میرے انٹرپرینیورز میری بات کو سنیں اور سمجھیں تو یہ 3 طرح کا ٹرائکا جو ہے ہماری فوڈ انڈسٹری میں انقلاب لا سکتا ہے اور ایک بہترین چیز دے سکتا ہے. اور وہ صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے بہترین ہو سکتی ہے. کیوں کہ ہمارے پاس وہ چیز اویلیبل ہیں جن سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے. آپ یقین جانیے کہ آپ جب یورپ یا دوسری جگہوں پہ جائیں تو آپ کو وہ چیزیں ناپید نظر آئیں گی. آپ کی سب سے بڑی مثال مڈل ایسٹ کی ہے, وہاں پر کچھ نہیں ہوتا, وہ سب چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. یورپ میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں موسم کی وجہ سے, اور ہمارے پاس سارے موسم موجود ہیں, ہمارے پاس ساری کراپس موجود ہیں, ہمارے پاس سارے چیزیں ایسی موجود ہیں جس سے بہترین قسم کی چیز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. بس صرف کرنے کی دیر ہے, سمجھنے کی دیر ہے. اپنے دماغ کو کریٹو بنائیے اور سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اسے کس طریقے سے ہمیں ان پرابلم کو سالو کرنا ہے اور ایک بہترین ہمیں پروڈکٹ کو کریٹ کرنا ہے. تھینک یو.